نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے میں ہر چیز ملی ہوئی ہے، جن کے صدقے میں ہر نعمت حاصل ہوئی ہے، ان کی آمد کی خوشی منانا یہ خود بھی محمود ہے، پسندیدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اصل مقصد ہے خوشی کا، وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونا. کیونکہ علماء نے اس بات کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہم سنتے ہیں، آپ کے اخلاق حمیدہ جو ہم سنتے ہیں، آپ کی پیاری پیاری صورت کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں، ان تمام کا جو مقصد اصلی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بڑھے. جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کے بارے میں سنیں گے کہ اتنے حسین و جمیل تھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو بندے کے دل کے اندر ویسے ہی رغبت پیدا ہو جاتی ہے. پھر جب پتہ چلتا ہے کہ اتنے حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا عظیم مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل تھا، تو آپ کی عظمت ہمارے دل کے اندر مزید پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر یہ پتہ چلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے مقام اور مرتبے پہ ہونے کے بعد ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، تو پھر دل کے اندر اور زیادہ محبت بڑھتی ہے. تو یہ سیرت طیبہ کا سننا، پڑھنا، باتیں کرنا، یہ سارا کا سارا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دل میں عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھے. اور محبت کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس سے محبت کر رہا ہے اس کے طریقے کار پر چلے. اس کی محبت کامل اور سچی اسی صورت میں ہے جب کہ وہ اپنے محبوب کے تابع ہو، اپنے محبوب کے طریقے کار پر چلے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، یہ تمام کا تمام اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار پر چلیں، اپنے دل کے اندر محبت کو مزید بڑھائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے اس